خزیمہ بن مدرکہ۔ اس کی ماں سلم بنت اسلم بن الحاف بن قزا علیہ السلام تھی۔ اس کا حقیقی بھائی بزل تھا اور اس کا اخیافی بھائی تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قزا علیہ السلام تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خزیمہ اور بزل کی ماں سلم بنت اسد بن ربیہ تھی۔ مدرکہ بن الیاس، اس کا اصل نام عمرو ہے۔ اس کی ماں خندف، اس کا اصل نام ل بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قزا علیہ السلام ہے، اور ل کی ماں ذریعہ بنت ربیہ بن نزار تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ چراگا ذریعہ اس کے نام سے منسوب ہے۔ مدرکہ کے دوسرے حقیقی بھائی عامر اور عمیر تھے۔ عامر تانجا اور عمیر قم علیہ السلام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ابو خزا علیہ السلام ہے۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ بنو الیاس کی ماں خندف یمن کی رہنے والی تھی۔ اس کے بیٹے بجائے باپ کے اسی کے نام سے منسوب ہوئے اور بنو خندف کہلائے گئے، اور مدرکہ کا اصل نام عامر ہے اور تانجا کا نام عمر تھا۔ مدرکہ اور تانجا نام ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں اپنے باپ کے اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے پھندے سے ایک شکار پکڑا اور دونوں بیٹھ کر اسے پکانے لگے۔ اس اسنا میں کوئی جانوران پر دوڑا جس سے وہ بدک کر بھاگے۔ عامر نے عمروں سے کہا اونٹ لانے جاتے ہو یا بیٹھے شکار پکاؤ گے؟ عمروں نے کہا میں تو شکار پکاتا ہوں۔ عامر اونٹ لینے چلا گیا اور ان کو لے آیا۔ جب شام کو دونوں باپ کے پاس آئے تو انہوں نے آج کا قصہ بیان کیا۔ اس نے عامر سے کہا یہ مدرکہ ہے، اور عمروں سے کہا کہ تو تانجا ہے۔ مدرکہ کی وجہ تسمیہ حشام بن محمد سے روایت ہے کہ الیاس اپنی پبڑ میں اونٹ چرانے گیا تھا، وہاں اس کے اونٹ خرگوش سے بدک کر بھاگے۔ عمرو جا کر ان کو پکڑ لایا، اس لیے اس کا نام مدرکہ ہوا، اور عامر نے خرگوش کو پکڑ کر پکایا، اس لیے اس کا نام تانجا ہوا۔ مگر عمیر کابلی سے خیمہ میں بیٹھا رہا، باہر نہیں آیا، اس لیے اس کا نام قما ہوا۔ ان کی ماں ایک خاص ادا سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ الیاس نے کہا اس چال سے کہاں چلیں؟ اس وجہ سے اس کا نام خندف ہو گیا، جس کے معنی ایک خاص قسم کی رفتار کے ہیں۔ اپنے نسب کے اظہار میں قس بن کلاب نے یہ مصرع کہا ہے، میری ماں خندف اور میرا باپ الیاس ہے۔ الیاس نے اپنے بیٹے عمروں سے کہا تو نے جو چیز طلب کی اسے پالیا، اس لیے مدرکہ نام ہوا۔ عامر نے کہا اور تو نے جو پکایا اسے اچھی طرح بھون بیلس لیا، اس لیے اس کا نام تانجا ہوا۔ اور عمیر سے کہا تو نے برا کیا اور نکما بن گیا، اس لیے اس کا نام قما ہوا۔ الیاس بن مضر، اس کی ماں رباب بنت حیدر بن معید ہے۔ اس کا حقیقی بھائی ناس ہے اور یہی ایلن ہے۔ اسے ایلن اس لیے کہنے لگے کہ لوگ اس کی سخاوت و فیاضی پر اسے ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے اے ایلن تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کا یہی نام مشہور ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے باپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام ایلن تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایلن نام پہاڑ میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے مضر کے ایک غلام ایلن نام نے پرورش کیا تھا۔ مضر بن نزار، اس کی ماں سودہ بنت اک تھی۔ اس کا ایک حقیقی بھائی یاد تھا اور دو الاتی بھائی ربیہ اور عمار تھے۔ ان کی ماں جبدیلہ بنت دیلان بن جوشم بن جلہمہ بن عمرو بن جرہم تھی۔ جب نزار بن معید کا وقت آخر ہوا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور اپنے مال کو ان میں تقسیم کر دیا۔ اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ خیمہ جو سرخ چمڑے کا تھا اور اس طرح کا دوسرا میرا مال یہ مافر کا ہے، اس وجہ سے مضر کا نام مضر الحمراک ہوا، اور یہ میرا سیاہ شامیانہ اور اس رنگ کا میرا دوسرا مال یہ ربیہ کا ہے۔ چونکہ اسے سیاہ گھوڑا ملا اس لیے اس کا نام ربیہ الفرس ہوا، اور یہ خادم اور اس کے مشابہ میرا جو مال ہے وہ آلف دال کا ہے، یہ بھورے رنگ کا تھا۔ چنانچہ ایاد نے ابلک جانور اور کھر کسی بھیڑ بکریاں لے لیں۔ پھر اس نے کہا یہ درہم کی تھیلی اور ایوان عمار کا ہے، اگر اس تقسیم کو عمل پذیر کرنے میں تم کو کوئی دقت پیش آئے اور تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو تو تم اس کے تصفیہ کے لیے افی الجرہمی کے پاس جانا، وہ تصفیہ کر دے گا۔ النزار اور گم شدہ اونٹ، ان میں اس بارے میں اختلاف رائے ہوا اور وہ افی کے پاس جانے کے لیے چلے۔ اس نائرہ میں مضر نے کہیں خشک گھاس چری ہوئی دیکھی، اسے دیکھ کر اس نے کہا جس اونٹ نے اسے چرا ہے وہ کانا ہے۔ ربیہ نے کہا وہ بھینگا ہے، ایاد نے کہا اسے دم نہیں ہے، عمار نے کہا وہ بھگوڑا ہے۔ یہ اس مقام سے تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ان کو ایک شخص ملا جسے اس کا اونٹ چھوڑ بھاگا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ مضر نے کہا وہ کانا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ربیہ نے کہا وہ بھینگا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ایاد نے کہا اس کی دم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں۔
उन्मार ने कहा वो भगोड़ा है। इसने कहा हाँ, बेशक मेरे ऊंट में ये तमाम बातें मौजूद हैं, तो मुझे बताओ। उन्होंने किस्म खाई कि हमने इसे देखा भी नहीं। इसे इस शख्स ने ना माना और उनके पीछे पड़ गया। कहने लगा तुमने मेरे ऊंट का पूरा पता दिया है, मैं क्यों कर इस बात को सच मानूं कि तुमने इसे देखा भी नहीं। ये सब चल कर नजरान आए और अफी अल जरहमी के हां फरोकश हुए। ऊंट वाले ने चलाकर कहा कि इन लोगों ने मेरा ऊंट लिया है। उन्होंने इसका पूरा पता और निशान बताया और फिर कहते हैं कि हमने इसे देखा भी नहीं। जरहमी ने इनसे पूछा कि जब अब साहिबों ने इसे देखा तक नहीं, फिर क्यों कर उसकी वाकई सिफत बयान की। मिस्र ने कहा मैंने देखा कि इसने घास को सिर्फ एक तरफ से चरा था और दूसरी समत यूं ही छोड़ता चला गया था। इससे मैंने कयास किया कि वो जरूर काना है। रबिया ने कहा मैंने देखा कि इसके अगले पैरों में से एक का निशान कदम पूरा पड़ा है, दूसरे का नाकिस है। इससे मैंने कयास किया कि भैंगा होने की वजह से वो एक पांव पर दबाव देकर चलता है। अयाद ने कहा चूंकि इसकी मेंढियां एक जगह ढेर थी, मैंने कयास किया कि इसके दम नहीं वरना दम उनको बखेर देती। उन्मार ने कहा मैंने जब देखा कि वो सिर्फ घनी झाड़ी में चरता था और जल्द ही वहां से गुजर कर दूसरे ऐसे मकाम को चला जाता जहां का चारा नर्म और कमजोर होता, मैंने कयास किया कि वो अपने मालिक को छोड़कर भागा है। अल-नज़ार और जरहमी। इस गुफ्तगू को सुनकर जरहमी ने ऊंट वाले से कहा कि उन्होंने तेरा ऊंट नहीं लिया तो जाकर तलाश कर, और अब उनसे पूछा कि अब कौन है। उन्होंने अपना पत्ता बताया। इसने उनको खुश आमदीद कहा और कहा कि मालूम होता है कि अब मेरे पास किसी जरूरत से आए हैं। फिर इसने उनके लिए खाना मंगाया। सब ने मिलकर खाना खाया और शराब पी। मुजिर ने कहा इससे बेहतर शराब मैंने कभी नहीं पी, मगर मालूम होता है कि अंगूर कब्र पर फले थे। रबिया ने कहा मैंने आज से बेहतर कभी गोश्त नहीं खाया, मगर मालूम होता है कि जिस जानवर का ये गोश्त है इसने किता का दूध पिया है। आलिफ दाल ने कहा हमारे मेजबान से ज्यादा फयाज आदमी मेरी नजर से नहीं गुजरा, मगर ये इस बाप का बेटा नहीं है जिसकी औलाद होने का ये मुद्दई है। उन्मार ने कहा मैंने आज से पहले अपनी जरूरत के लिए इससे ज्यादा नाफे गुफ्तगू नहीं सुनी। जरहमी ने भी ये बातें सुन पाईं और इसे बड़ी हैरत हुई। इसने अपनी मां से आकर अपना नसब दरियाफ्त किया। इसने कहा बेशक मैं एक बादशाह की बीवी थी, इसके औलादा नहीं होती थी। मैंने अपने एक मेहमान को मौका दिया और उससे मैं हामला हुई। इसके बाद इसने अपने दारोगा से शराब को दरियाफ्त किया कि कहाँ की है। इसने कहा ये इस अंगूर की बैल है जो मैंने तुम्हारे बाप की कब्र पर हुई है। अब इसने चरवाहे से गोश्त की हकीकत पूछी। इसने कहा बेशक ऐसी बिक्री का है जिसने किता के दूध पर परवरिश पाई थी और इस वक्त तक गल्ला में और कोई बिक्री जिनी ना थी कि इसका दूध इसे पिलाया जाता। जरहमी ने मुजिर से पूछा कहिए अपने क्यों कर शराब और उसके फल को शनाख्त किया कि यह कब्र पर फला है। इसने कहा इसलिए कि मुझे इसके पीने से सख्त प्यास मालूम हुई। रबिया से पूछा तुमने गोश्त को क्यों कर शनाख्त कर लिया। इसकी भी इसने कोई तौजी कर दी। अब इसने पूछा अच्छा बताइए कि आप मेरे पास क्यों आए हैं। उन्होंने अपना सारा वाकया बयान किया कि हमारे बाप ने हमको वसीयत की थी। जरहमी ने सुर्ख खैमा दीनार और ऊंट जो सुर्ख थे मुजिर को दिलवाए। सिया शामियाना और सिया घोड़े रबिया को दिलवाए। लौंडिया जो भूरी थीं और अबलक घोड़े अयाद को दिलवाए और जमीन और दिरहम उम्मार को दिलवाए। नज़ार बिन मुइद। कहा जाता है कि इसकी कुनियत अबू अयाद थी। अबूरबिया भी बयान की गई है। इसकी मां मान्ना बिन्त जोशम बन जलहमा बिन उमर थी। इसके दूसरे हकीकी भाई क़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनाम हीदुन दे ख़यादे जुनेद जनादे कहम अब्दुलरम्मा उर्फ उफ़शक और क़ज़ा अलैहिस्सलाम थे। इसी से मुइद कुनियत करता था और कई एक लड़के इसकी जिंदगी में मर चुके थे। मुइद बिन अदनान। इसकी मां महद बिन्त अलहम थी। कहा जाता है कि अलहम बिन जल्ब बन जदलस है। ये भी कहा जाता है कि ये तासम का बेटा है और ये भी कहा गया है कि ये तोसिम का बेटा है जो यक्षान बिन इब्राहिम खलील अर रहमान की औलाद में था। मुइद के हकीकी भाई एक दियत था, यही अक है। ये भी बयान किया गया है कि मुक इब्न अलदियत इब्न अदनान एक भाई अदन बन अदनान था। बाज़ अहल अंसाब का ख्याल है कि ये अदन का मालिक हुआ और इसी के नाम से वो शहर मशहूर हुआ। अहल अदन इसकी औलाद थे, ये खत्म हो गए। एक भाई अमीन था।
بعض اہل انصاب کا خیال ہے کہ یہ ابین کا مالک تھا اور اسی کے نام سے یہ مقام مشہور ہوا، اس کے باشندے اس کی اولاد میں تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور بھائی عد بن عدنان اور علاؤ بن عدنان تھے یہ بھی بچپن ہی میں مر گیا تھا، اور زحاق اور ابھی تھے، ان سب کی ماں موید کی ماں تھی۔ بعض نسبوہے نے بیان کیا ہے کہ مک یمن کے علاقہ سمران کو چلا گیا تھا اور اس نے اپنے بھائی موید کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی شہادت اس واقعہ سے ملتی ہے کہ جب اہل حضور نے شعیب بن ذی مادم الحضوری کو قتل کر دیا، اللہ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان پر بخت نصر کو متعین کر دیا۔ ارمیہ اور برخیا برآمد ہوئے، انہوں نے موید کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور جب لڑائی فرو ہوئی انہوں نے موید کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ اس کے بھائی اور چچا جو عدنان کے بیٹے تھے وطن چھوڑ کر یمن کے قبائل میں جا ملے ہیں، اور انہوں نے بیعت کر لیے ہیں۔ چونکہ بنو عدنان جرہم کی اولاد میں تھے، اس وجہ سے یمنیوں نے ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک کیا۔ اس واقعہ پر کسی شاعر کی یہ شعر شہادت میں پیش کیے گئے ہیں: ہم نے اپنے بھائی دیت اور اک کو سمران جانے کی اجازت دے دی، اور وہ تیزی سے ادھر چل دیے۔ وہ بنو عدنان تھے، مگر جب انہوں نے اپنی بات آپس میں خراب کر لی تو ان کی بات بگڑ گئی۔ عدنان بن عدو، اس کے دو الاتی بھائی بنت اور عمر تھے۔ موید بن عدنان تک ہمارے نبی محمد من العلم کے نسب میں کسی نساب کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح کے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ ابوال اسود وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ بیان کیا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قس بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن موید بن عدنان بن عدو۔ اس کے اوپر کے نسب میں اختلاف ہے۔